چل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے وراثت کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا علم اور ولایت کی وراثت نسبی وراثت سے بلند تر ہے۔ ایک وراثت ہے جو میرے بعد میری اولاد کو ملے گی، ایک وراثت ہے جو صرف صاحب کردار کو ملے گی۔ علم اور ولایت کی وراثت، میں سمجھتی ہوں شاید کسی نے زیر اور زبر کا فرق کیا ہو، شاید بی بی نے کہا ہو علم اور ولایت کی وراثت صرف صاحب کردار کو ملے گی۔ علم اور ولایت کیوں؟ علم لینے کے لیے ایک خاص کردار کی ضرورت ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں علم نہیں دیا جاتا۔ اس دن یہ پڑھ رہی تھی اور آپ سب جانتے ہیں علم 3 مختلف طرح کے ناموں سے ہم جانتے ہیں، لواء، رایت اور علم۔ جب کبھی جنگ کا لشکر نکلتا ہے نا کسی بھی دوسرے لشکر کے خلاف، یہ تینوں لشکر میں موجود ہوتے ہیں۔ لواء موجود ہوتا ہے، رایت موجود ہوتا ہے، علم موجود ہوتا ہے۔ لواء کیا ہے؟ لواء کیا ہے؟ جو پورے لشکر کو سنبھالتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے لشکر ہے، لواء کے پیچھے لشکر ہے، لواء کے پیچھے لشکر ہے۔ رایت کیا ہے؟ جو جنگ کا نشان ہے، جب کوئی جنگ کے لیے بڑھتا ہے رایت کو لے کے جاتا ہے۔ علم کیا ہے؟ ہمارا نشان ہے، ہماری پہچان ہے۔ اب پھر آئیے لواء کیا ہے؟ لواء یہ ہے کہ حضور ختمیہ مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت جب سب لوگوں کو خدا محشور کرے گا، حشر میں جب سب آئیں گے، سب سے پہلے مومنین آئیں گے۔ فرمایا میں براق پر بیٹھ کے خدا کے حضور میں جاؤں گا۔ میں کون؟ حضرت ختمیہ مرتبت براق پر بیٹھ کر رسول خدا کے پروردگار عالم کے حضور جائیں گے محشر۔ اچھا فرمایا کہ صالح آئیں گے اپنی ناقے پہ بیٹھ کر، وہ ناقے جس کی کوچیں کاٹ دی گئی تھیں، صالح آئیں گے اپنی ناقہ پہ بیٹھ کر۔ پھر نبی عیسیٰ آئیں گے۔ جب یہ تینوں انبیاء آ جائیں گے، اس کے بعد ایک نور کے گھوڑے پہ سوار شخص آئے گا اور اس شان سے آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں ایک لواء الحمد ہوگا، عرش خدا کے سامنے کھڑا ہوگا، کہے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ۔ فرشتے حیرت کریں گے۔ حدیث میں لکھا ہے مستعجاب، ایسے استعجاب میں آ جائیں گے، یعنی ہمارے ہاں کہیں کہ دانتوں میں انگلیاں لے لیں، ایسے حیرت کریں گے، کہیں گے یہ کون سا ملک مقرب ہے جسے آج تک ہم نے نہیں دیکھا، یہ کون سا عظیم الشان فرشتہ ہے جسے ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ آواز آئے گی یہ رسول خدا کے وسیع علی ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں، یہ وہ ہیں جو زمین پہ ہمارے وارث رہے تھے۔ اب اس لواء الحمد کے نیچے وہ سب آئیں گے جو اس وقت علی کو مانتے تھے جب لوگ شکوک اور شبہات کا شکار تھے۔ یہ لواء وہ ہے جو ملائکہ کائنات لے کر جائیں گے ہمیں اور آپ کو جمع کرنے کے لیے۔ رایت کیا ہے؟ رایت کیا ہے؟ کہتے ہیں جنگ میں جب کوئی لے کے جاتا تھا لڑنے کے لیے، جو جھنڈا، جو علم، جو نشان لے کے جاتا تھا اس کو رایت کہتے ہیں۔ یہ رایت وہ نشان ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے کہا تھا انا آتیتنی رایتا غدن، کل میں رایت اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، پہلے فرار ہوگا، مرد ہوگا، خدا سے محبت کرتا ہوگا، خدا اس سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ رایت وہ ہے جو خیبر میں گیا تھا۔ اچھا اب ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہ رایت یا یہ لواء پکڑنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ خیبر پڑھنے والے مفسرین نے لکھا کم از کم 5 چیزیں ہیں، کم از کم 5 خصوصیات۔
کیا مرد ہونا چاہیے، کیا قرار ہونا چاہیے، کیا غیر فرار ہونا چاہیے، کیا خدا اور رسول خدا کا دوست ہونا چاہیے، کیا خدا اور رسول خدا کا محبوب ہونا چاہیے۔ تو یہ رایت اور علم پکڑنے کے لیے کم از کم یہ 5 خوبیاں ہونی چاہیے۔ یہ خوبیاں خیبر میں علی تھیں، یہ خوبیاں کربلا میں عباس کے پاس تھیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ عباس نے لوا اٹھایا تھا یا رایت اٹھایا تھا، ہمیں آج تک پتا ہے کہ ہمارا ایک نشان علم ہے۔ عباس نے کچھ بھی اٹھایا ہو ہمارے لیے علم ہے۔ اللہم صل ایسا